خلیفہ ہارون رشید کا دور خلافت تھا۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ یہ قاضی تھے اور عیسیٰ بن جعفر عباسی یہ گورنر تھا۔ تو ایک دن حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قاضی تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا انصاف تجھے چاہیے؟ وہ انسان کہنے لگا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جو گورنر ہے عیسیٰ بن جعفر عباسی، اس نے مجھ سے 500 درہم لیے تھے، 500 درہم لیے لیکن واپس نہیں کیے۔ اب جب میں اس سے مانگتا ہوں تو وہ مجھے بھگا دیتا ہے اور میرے پیسے واپس نہیں کرتا ہے اور انکار کرتا ہے کہ میں نے تیرے سے پیسے نہیں لیے تھے۔ میں بہت غریب ہوں، میرے پیسے مجھے اگر نہیں ملیں گے تو میرے یہاں تو فاقے ہو جائیں گے۔ آپ انصاف کریں، میرے پیسے مجھے واپس دلوائیں۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے ضرور انصاف دیا جائے گا، تیرے ساتھ ضرور انصاف کیا جائے گا۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا، خط میں لکھا کہ اے امیر، اور بہت بہتر طریقے سے خط لکھا کہ آپ کو یہ اطلاع کی جاتی ہے کہ آپ دربار میں حاضر ہوں۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے 500 درہم اس سے ادھار لیے تھے لیکن اب اس کو نہیں دے رہے ہیں، اس کو نہیں لوٹا رہے ہیں، تو اس نے دعویٰ کیا ہے تو آپ لہٰذا یہاں آ جائیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اور دونوں لوگوں میں آمنے سامنے بات ہو جائے تو فیصلہ سنا دیا جائے۔ بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے خط لکھا اور ایک قاصد کو بھیجا، کہا گورنر کو پہنچا دو۔ گورنر تک وہ خط پہنچا دیا، اس نے پڑھا اور اس خط کو پھینک دیا اور کوئی توجہ نہ دی۔ وہ قاصد واپس لوٹ آیا، شرمندگی کے ساتھ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ آیا، سارا واقعہ بتایا۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ خط لکھا، اس نے بھی لکھا اے امیر، آپ کو یہ اطلاع کی جاتی ہے کہ آپ دربار میں حاضر ہوں، آپ کے خلاف کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے اس کے 500 درہم لیے ہیں لیکن اب لوٹا نہیں رہے ہیں، اب دے نہیں رہے ہیں، واپس نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ دربار میں حاضر ہوں اور پھر آمنے سامنے فیصلہ ہو جائے، بات ہو جائے تو یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ قاصد پھر لے کے گیا خط، پھر اس نے پڑھا اور خط پھینک دیا اور قاصد کو بھی بہت ڈانٹا۔ قاصد شرمندگی کے ساتھ واپس آیا، پھر واقعہ سنایا۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار خط لکھا اور اسی اچھے انداز میں لکھا، نرمی کے ساتھ لکھا، نرم انداز میں لکھا، نرمی کے ساتھ لکھا اور پھر 2 قاصدوں کو بھیجا۔ وہ قاصد جیسے ہی گئے تو ان کو دروازے پر ہی روک لیا گیا، باہر ہی روک لیا گیا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ یہ خط لایا ہوں، یہ خط پڑھ لیجئے۔ اس نے کیا کیا کہ خط نہیں پڑھا، خط کو پھاڑ کے پھینک دیا اور بہت زیادہ ڈانٹا ان قاصدوں کو۔ قاصد آئے حضرت عبید کی بارگاہ میں۔ حضرت عبید نے جب سنا کہ 3 بار اس کو خط بھیجا گیا لیکن وہ نہیں آیا، حضرت عبید نے اپنا منصب چھوڑا اور اپنا سامان لیا، گھر چلے گئے۔ کہ میں اس منصب پہ نہیں رہ سکتا جہاں میری بات لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ گورنر ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے لیے فیصلہ برابر کا ہوتا ہے، سب کا حق برابر ہوتا ہے۔ جو بھی غلطی کرے گا اس کی سزا اس کو ملنا چاہیے، چاہے وہ عہدے دار ہو، ذمہ دار ہو یا عام انسان ہو۔ اور اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو پھر میں اس منصب پہ نہیں رہ سکتا۔ وہ چلے گئے۔ خلیفہ ہارون رشید کو پتہ چلا کہ اتنا اچھا قاضی، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ معلوم کیا گیا، پتہ چلا کہ یہ وجہ تھی کہ گورنر کو خط 3 بار بھیجا تھا عبید رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی اور خط کو پھاڑ کے پھینک دیا، پڑھا اور اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے ابراہیم بن اسحاق سے کہا کہ فوراً جاؤ اور اس کے چاروں طرف گھیرا بندی کر دو، اس کا گھر گھیر لو، اپنے سپاہی لے جاؤ اور اس کا گھر گھیر لو، اسے تب تک باہر نہ نکلنے دینا جب تک وہ اس کے 500 درہم نہ لوٹا دے۔ تو ابراہیم بن اسحاق نے 50 لوگوں کو لیا، سپاہیوں کو لیا اور چلے گئے، اس کا گھر گھیر لیا، اس کے گھر پہ گھیرا بندی کر لی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کا گھر گھیر لیا گیا ہے، سپاہی اس کے گھر کے آس پاس کھڑے ہو گئے ہیں، تعینات ہو گئے ہیں، اس کو نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آخر اس کے گھر پہ بھی لوگ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہاں گھیرا بندی کیوں ہو گئی ہے، بادشاہ نے یہ کیا کر دیا ہے۔ ایک سپاہی کو اس نے بلایا، کہا یہ کیا معاملہ ہے، گھیرا بندی کیوں کر دی گئی ہے، ہمیں نکلنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں 3 خط عبید رحمۃ اللہ علیہ کے ملے تھے لیکن تم نے ان پر کوئی توجہ نہ دی، ان کو پھاڑ کے پھینک دیے۔
عبید رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچی۔ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً ایکشن لیا، تمہیں گھیر لیا گیا ہے، تمہارے گھر پر گھیرا بندی ہو گئی ہے، تم تب تک یہاں سے نہیں نکل سکتے جب تک 500 درہم تم اس غریب انسان کو واپس نہ لوٹا دو، اس کا قرض اسے واپس نہ دے دو۔ تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا ہے، اگر میں 3 خط ان کے جو آئے تھے، اگر میں اس ایک خط کو پاتے ہی اگر میں دربار میں حاضر ہو جاتا تو اتنا بڑا ایشو نہ ہوتا، اتنی بڑی بات نہ ہوتی، تو میں نے غلط کیا ہے اور میں اپنی غلطی سے معافی مانگتا ہوں اور ابھی فوراً ہی 500 درہم دیتا ہوں۔ اس نے فوراً ہی 500 درہم اس غریب انسان کو بلا کر دے دیے، اس کا قرض اسے واپس کر دیا، لوٹا دیا۔ تو جیسے ہی خلیفہ ہارون رشید تک بات پہنچی، خلیفہ ہارون رشید نے کہا اس کے گھر کو اب چھوڑ دو، اب وہاں سے واپس چلے آؤ، اور اس کے لیے خط لکھا کہ دیکھ جب تک تیرے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، تب تک کا تو راجا ہے، اس کے بعد تو ایک عام انسان ہے، تو جب تک تیرے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، تو اپنی اوقات مت بھول، اپنی حیثیت مت بھول۔ جب عہدہ اور منصب چلا جائے گا تو پھر تو عام انسان بن جائے گا، پھر تیری عام انسانوں میں گنتی ہوگی، تو اپنی اوقات اپنی حیثیت مت بھول، اس لیے کہ مر کے سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے اندر من و مٹی میں دفن ہونا ہے، ساتھ کچھ لے جانا نہیں ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید یہ بہت نیک بادشاہ تھا، بہت زیادہ علماء کی عزت کرنے والا تھا، علماء کا ادب کرنے والا